ہمارے گھر کے قریب ایک بیکری ہے۔ اکثر شام کے وقت کام سے واپسی پر میں وہاں سے صبح ناشتے کے لیے کچھ سامان لے کے گھر جاتا ہوں۔ آج جب سامان لے کے بیکری سے باہر نکل رہا تھا کہ ہمارے پڑوسی عرفان بھائی مل گئے۔ وہ بھی بیکری سے باہر آ رہے تھے۔ میں نے سلام دعا کی اور پوچھا، کیا لے کے جا رہے ہیں عرفان بھائی؟ کہنے لگے، کچھ نہیں انیل بھائی، وہ چکن پیٹیز تھے اور جلیبیاں تھی بیگم اور بچوں کے لیے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کیوں آج کیا بھابھی نے کھانا نہیں پکایا؟ کہنے لگے، نہیں انیل بھائی، یہ بات نہیں ہے۔ دراصل آج دفتر میں شام کے وقت کچھ بھوک لگی تھی تو ساتھیوں نے چکن پیٹیز اور جلیبیاں منگوائی۔ میں نے وہاں کھائی تھی تو سوچا بیچاری گھر میں جو بیٹھی ہے وہ کہاں کھانے جائے گی، اس کے لیے بھی لے لوں۔ یہ تو مناسب نہ ہوا نا کہ میں خود تو آفس میں جس چیز کا دل چاہے وہ کھا لوں اور بیوی بچوں سے کہوں کہ جو گھر میں پکا صرف وہی کھائے۔ میں نے حیرت سے ان کے منہ کو تکنے لگا۔ میں نے کہا، اس میں حرج کیا ہے عرفان بھائی؟ آپ اگر دفتر میں کچھ کھاتے ہیں تو بھابھی اور بچوں کو گھر میں جس چیز کا دل ہوگا کھاتے ہوں گے۔ وہ کہنے لگے، نہیں انیل بھائی، وہ بیچاری تو اتنی سی چیز بھی ہوتی ہے میرے لیے الگ رکھتی ہے، یہاں تک کہ اڑوس پڑوس سے بھی اگر کسی کے گھر سے کوئی چیز آتی ہے تو اس میں سے پہلے میرا حصہ رکھتی ہے، بعد میں بچوں کو دیتی ہے۔ اب یہ تو خود غرضی ہوئی نا کہ میں وہاں دوستوں میں گلچھڑے اڑاؤں۔ میں نے حیرت سے کہا، گلچھڑے اڑاؤں یا چکن پیٹیز یا جلیبیاں؟ یہ گلچھڑے اڑانا ہے عرفان بھائی، اتنی معمولی سی چیزیں؟ وہ کہنے لگے، کچھ بھی ہے انیل بھائی، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ آخرت میں کہیں میری اسی بات پر پکڑ نہ ہو کہ کسی کی بہن بیٹی شادی کر کے لائے تھے، خود دوستوں میں مزے کر رہے تھے اور وہ بیچاری گھر میں بیٹھی دال کھا رہی تھی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتا رہا اور وہ بولے جا رہے تھے، دیکھیے، ہم جو کسی کی بہن بیٹی شادی کر کے لاتے ہیں نا، وہ بھی ہماری طرح انسان ہوتی ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے، اس کے بھی خواہشات ہوتے ہیں، اس کا بھی دل کرتا ہے طرح طرح کی چیزیں کھانے کا، پہننے اوڑھنے کا، گھومنے پھرنے کا۔ اسے گھر میں پرندوں کی طرح بند کر دینا اور 2 وقت کی روٹی دے کے اترانا کہ بڑا تیر مارا، یہ انسانیت نہیں، یہ خود غرضی ہے۔ اور ہم پھر جیسا دوسروں کے بہن اور بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں وہی ہمارے بہن اور بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کے آخری جملے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے تو آج تک اس انداز سے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا، آفرین ہے عرفان بھائی، آپ نے مجھے سوچنے کا ایک نیا زاویہ دیا۔ میں واپس پلٹا تو وہ بولے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، آئس کریم لینے۔ وہ آج دوپہر میں آفس میں آئس کریم کھائی تھی۔ Audio Jungle.